الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے دنیا کی محبت اور آخرت کی حقیقت۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ ربی ذوالجلال مجھے شرح صدر کے ساتھ اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دنیا ہے یہ دار الفنا ہے، اور جو آخرت ہے وہ دار البقا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے اور آخرت دار الانعام ہے۔ یہ دنیا غموں کی آماجگاہ ہے، یہاں پہ اگر خوشی ہے تو خوشی کے ساتھ غم بھی ہیں، یہاں اگر صحت ہے تو صحت کے ساتھ بیماریاں بھی ہیں، یہاں اگر مال ہے تو مال کے ساتھ بھی آزمائشیں ہیں،
اس دنیا میں فقیر سے لے کر امیر تک، عوام سے لے کر بادشاہ تک، کوئی آدمی بھی مکمل خوشحال نہیں ہے۔ جسے ہم خوشحال سمجھتے ہیں، اگر آپ اس سے اس کے دل کے بارے میں پوچھیں تو وہ بھی دل سے بے قرار ہے، دل سے پریشان ہے۔ اگر ان امراء، ان وزیروں اور ان بادشاہوں، ایم این اے، ایم پی ایز اور یہ کرولا گاڑیوں میں پھرنے والے اور یہ سفید کاٹن پہننے والے اور دنیا کے لحاظ سے بڑی ٹھاٹ باٹ کی عیش اور راحت کی زندگی گزارنے والوں سے آپ ان کے دل کا حال پوچھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جس غم میں یہ لوگ گرفتار ہیں وہ غم تو غریبوں کے پاس نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا یہ دنیا جو ہے یہ خوشحالی کا گھر نہیں ہے، یہ دنیا راحت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے مکمل سکون، مکمل راحت، مکمل خوشیوں کی جگہ جسے بنایا ہے اسے آخرت کہتے ہیں۔ جنت کی زندگی اور آخرت کی زندگی وہ زندگی ہوگی جس میں پریشانیاں نہیں ہوں گی، جس میں غم نہیں ہوں گے، جس میں بیماریاں نہیں ہوں گی، جس میں ٹینشنیں نہیں ہوں گی۔ وہاں پہ سلامتی ہی سلامتی ہوگی، امن ہی امن ہوگا، خوشحالی خوشحالی ہوگی، جوانی ہی جوانی ہوگی، صحت ہی صحت ہوگی، اور ایک دوسرے کے ساتھ دل جڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ جہان آخرت کا جہان ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں پہ میں نے اور آپ نے 40 50 سال 60 سال 80 سال رہ کر اس دار الجزا کی تیاری کرنی ہے۔ یہ امتحانی حال ہے، یہ امتحانی حال ہے۔ ہاں، یہاں پہ ہم امتحانی حال میں، ہمارا ممتحن اللہ ہے جس نے ہمیں پرچہ بھی بتا دیا یہ سوال ہے اور اس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اب اس امتحان کی جگہ پہ اگر ہم اپنی منمانیاں کریں گے، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، رب کو ناراض کریں گے، رسول اللہ کے طریقوں کو رون دیں گے، تو آخرت کی زندگی ہمارے لیے پھر بڑی ہی خطرناک ہے۔ یہ دنیا اللہ جل شانہ نے مومن کے لیے قید خانہ بنایا۔ جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں پہ مومن آزاد نہیں ہے، یہاں پہ یہ اپنی منمانیاں نہیں کر سکتا کہ جیسے میں چاہوں میں ویسے زندہ رہوں گا، بلکہ یہاں پہ اگر یہ سوئے گا تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق سوئے گا، یہ اٹھے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق اٹھے گا، یہ چلے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا، یہ شادی کرے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا، یہ غمی کرے گا تو غم میں بھی اللہ کا حکم سامنے رکھے گا، محمد الرسول اللہ کا طریقہ سامنے رکھے گا۔ یہ تجارت، معیشت، معاشرت، نجی زندگی، اجتماعی زندگی میں اللہ کے حکموں کا پابند ہوگا۔ یہ قید خانے میں ہے، قیدی جیل خانے میں آزاد نہیں ہوتا۔ ہاں، قیدی جیل خانے میں اپنی مرضیاں نہیں کر سکتا، وہاں پہ جیل کے آفیسرز کی مرضی کے مطابق وہاں پہ وہ اٹھتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، آنکھیں بند بھی کرتا ہے۔ یوں مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ یہاں پہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں جینا، یہاں پہ اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق میں نے اور آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ کافر آزاد ہے نا، کافر کے لیے دنیا جنت ہے، وہ جو اس کے دل میں آئے وہ کرتا ہے، اس کے دل میں آئے زنا کا وہ زنا کر بیٹھتا ہے، شراب پینے کا آئے شراب پی لیتا ہے، قتل کا خیال آ گیا قتل کر لیا، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ آزاد ہے۔ ہم نے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھا، ہم آزاد نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں اس کلمہ پڑھنے کے بعد
ہم اللہ کے حکموں کے ماننے کے پابند ہو گئے، رسول اللہ کے طریقوں کے اوپر چلنے کے پابند ہو گئے۔ مسلمان تو آزاد نہیں ہے، کافر آزاد ہے۔ مسلمان شریعت مطہرہ کا پابند ہے، اللہ کے حکموں رسول اللہ کے سنتوں کے مطابق چلنے کا پابند ہے۔ اس لیے یہ دنیا اس کے لیے جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے۔ جب یہ جیل خانہ ہے نا، حضور نے دنیا مومن کے لیے جیل خانہ کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہا نا کہ جیل میں قیدی کا دل نہیں لگتا، جیل میں مجرم کا دل نہیں لگتا۔ کیا ایسا کوئی قیدی ہوگا جو جیل خانے میں بند ہے، پابندی سلاسل ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، سلاحوں کے پیچھے ہے، چاہے وہ جیل خانہ جتنا ہی خوبصورت ہو، وہاں پہ اے سی لگا ہوا ہے، وہاں پہ کارپیٹیں بچھی ہوئی ہیں، وہاں پہ مرغے اور روسٹ اور بریانیاں کھلائی جا رہی ہیں، لیکن یہ مجرم جیل کے اندر تنگ ہوگا، اس کا دل جیل میں نہیں لگے گا۔ یہ کہے گا کب وہ دن آئے گا جب میں اپنے اصلی گھر کی طرف لوٹوں گا، کب وہ دن آئے گا جب میں اپنے اصلی وطن میں جا کے، اپنی اصلی وطن کے اس جگہ پہ جا کے زندگی گزاروں گا۔ ساری سہولتیں بھی اگر آفیسر اس قیدی کو دے دیں، تب بھی یہ قیدی کہے گا مجھے میرا کچا مکان چاہیے، جس میں مٹی کی لیپ ہوئی ہے، جہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے۔ یہ تب بھی اپنے اصلی وطن کو ترجیح دے گا، یہ جیل خانے میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ اللہ کے نبی نے یوں ہی سمجھایا، او مسلمان، یہ دنیا تیرے لیے جیل خانہ ہے، چاہے تجھے اس جیل خانے میں جتنی نعمتیں مل جائیں، چاہے یہاں پہ تو کروڑ پتی ہو جائے، لاکھ پتی ہو جائے، گاڑیوں والا ہو جائے، جائیداد والا ہو جائے، بیویوں والا ہو جائے، بچوں والا ہو جائے، عہدے والا ہو جائے، اقتدار والا ہو جائے، وزارت والا ہو جائے، بادشاہت والا ہو جائے، نام والا ہو جائے، چاہے تجھے دنیا کے لحاظ سے جتنی بھی عزتیں مل جائے، عزتوں کی معراج پہ پہنچ جائے، یہ دنیا پھر بھی قید خانہ ہے۔ یہاں پہ تیرا دل نہیں لگنا چاہیے، تیرا دل جنت میں لگنا ہے، تیرا دل آخرت کے لیے تڑپ رہا ہو، جیسے مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے، مچھلی کو پانی سے نکالو وہ تڑپ جاتی ہے، یوں ہی مسلمان کا دل اس دنیا میں بے قرار رہتا ہے۔ اس دنیا میں مسلمان غمگین رہتا ہے۔ اسے کس چیز کی غم لگا ہوتا ہے؟ اسے آخرت کا غم لگا ہوتا ہے، اسے قبر کا غم لگا ہوتا ہے، اسے حشر کا غم لگا ہوتا ہے، اسے پل صراط کا غم لگا ہوتا ہے، اسے منکر نکیر کے 3 سوالوں کے جواب کا غم لگا ہوتا ہے۔ اس کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں، وہ نہ دن کو سکون میں ہوتا ہے، نہ رات کو سکون میں ہوتا ہے۔ ہر آن ہر لحظہ اسے یہ غم لاحق ہوتا ہے کہ میں نے ایک دن اس جیل خانے سے جانا ہے، جیل خانے سے جانا ہے، اصلی وطن کی طرف جانا ہے۔ او مسلمانوں، ہمارا اصلی وطن یہ پاکستان نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ جنوبی ایشیا نہیں ہے، یہ شہر گڑھ نہیں ہے، ہمارا یہ صوبہ نہیں ہے، ہمارا اصلی وطن تو جنت ہے نا۔ ہمارا دادا اور ہماری دادی حضرت آدم، حضرت اماں حوا کہاں سے آئے ہیں؟ وہ تو جنت سے آئے تھے۔ حضرت آدم جنت سے آئے ہیں، حضرت اماں حوا جنت سے آئی ہیں، تو گویا ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ ہم جنتی الاصل ہیں، اصل کے لحاظ سے ہم جنتی ہیں۔ ہماری جو اصل ہے، ہماری جو جڑ ہے، وہ جنت کے ساتھ جا کے ملتی ہے۔ اور ہر انسان کا دل اپنے ہی دیس میں لگتا ہے، پردیس میں نہیں لگتا۔ حقیقی مسلمان تو وہ ہے جس کا دل اس دیس میں نہیں لگتا، جس کا دل اس دیس میں لگے گا جہاں سے اس کا دادا آیا ہے، جہاں سے اس کی دادی آئی ہے، جہاں سے حضرت آدم آئے ہیں، جہاں سے اماں حوا آئی ہے۔ وہ اپنے دادا اور دادی کے اس دیس میں جانے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اس لیے آج امت کا حال یہ ہے، امت کے دل میں دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ گریبانوں میں ذرا جھانکو، 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ اپنے دل پہ ایک دستک تو دے دو ذرا، اور اپنے دل سے پوچھو تیرے دل میں آخرت کی کتنی فکر ہے، تیرے دل میں موت کی کتنی فکر ہے، تیرے دل میں قبر کی تاریکی میں آپ نے جو راتیں گزارنی ہے، جو دن گزارنے ہیں، سانپوں اور بچھوؤں کے اس مرکز میں آپ نے جاننا ہے، پل صراط سے آپ نے گزرنا ہے، ہاں محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔
کیا فکر آخرت میں مجھے اور آپ کو نصیب ہے؟ اگر دل سے پوچھیں ہم سب غافل ہیں، دنیا کی فکریں لگی ہوئی ہیں، دنیا کی ٹینشنیں لگی ہوئی ہیں، دنیا کی پریشانیوں کے بوجھ ہم نے اپنے سر پہ سوار کر دیے ہیں، اسی لیے ہائی ڈپریشن اور ہائی بلڈ پریشر اور ہائی شوگر کے بیمار تو ہم بن چکے ہیں۔ لیکن کیا کسی کا بی پی، کسی کا شوگر قبر کے فکر سے اس کا بی پی ہائی ہوا ہے؟ کیا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں کہ میری قبر کا کیا بنے گا، میرے حشر کا کیا بنے گا، پل صراط کا کیا بنے گا، رب کے سامنے جا کے کیا جواب دوں گا، میرے اعمال نامے کا کیا بنے گا، ہاں میں جنت میں جاؤں گا جہنم میں جاؤں گا؟ یہ فکر جب تک مسلمان کو نہیں لگی، خدا کی قسم یہ پریشانیوں سے نہیں نکل سکتا۔ سب غموں سے ایک ہی غم چھٹکارا دیتا ہے، سب ٹینشنوں سے ایک ہی ٹینشن مجھے اور آپ کو آزادی دے گی۔ وہ کس چیز کا غم ہے؟ وہ غم مولا ہے، وہ اللہ کی محبت کا غم ہے۔ وہ دنیا کی چیزوں کے غم میں درد ہی درد ہے، اللہ کی محبت کا غم، آخرت کی فکر کا غم، آخرت کی فکر کا جو غم ہے، یہ جو درد ہے نا، اس درد میں مزہ بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے۔ ہاں درد میں کوئی سکون نہیں ہوتا۔ کسی کے سر میں درد ہے اسے سکون نہیں، کسی کے پیٹ میں درد ہے اسے سکون نہیں ہوتا، گردے میں درد سکون نہیں، جگر میں درد سکون نہیں۔ یہ جو جسمانی درد ہیں، یہ جو دنیا کے غم ہیں، دنیا کے درد ہیں، اس میں مزہ کوئی نہیں، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ لیکن مسلمانوں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آخرت کا غم ہے، یہ جو اللہ کی محبت کا غم ہے، جو رسول اللہ کی محبت کا غم ہے، جو دین کا غم ہے، جو قبر کا غم ہے، یہ فکر آخرت کا غم ہے، یہ وہ غم ہے۔ اس غم میں درد نہیں ہے، لذت ہے۔ اسرائیل جب آئے گا، میری روح نکالے گا، میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا منظر ہوگا؟ بچے چھوڑ جائیں گے، ہاں اولاد چھوڑ جائے گی، دوست احباب چھوڑ جائیں گے، قبر کی پاتال میں ہمیں داخل کر دیا جائے گا، ایک میں ہوں گا، ایک میرا رب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، لیکن یہ غم تجھے دنیا کے غموں سے آزاد کر دے گا۔ جسے قبر کا غم لگ گیا، اسے اولاد کی غم بھول جائیں گے، اسے پھر بچوں کے مکان، اس کا غم، یہ اس غم سے وہ آزاد ہو گیا۔ ہاں اسے پھر مکان بنانے کا غم نہیں ہے، پھر اسے اپنے بچوں کی شادیوں کا غم نہیں ہوگا، بچوں کی روٹی کپڑا مکان کا غم نہیں ہوگا، زمینوں کے خریدنے کا غم نہیں ہوگا، پراپرٹی بنانے کا غم نہیں ہوگا، گاڑیاں لینے کا غم نہیں ہوگا۔ جس سے آخرت کا غم لگ گیا، اسے دنیا کے غم بالکل غم ہی نہیں لگیں گے۔ ہاں یہ غم لگنا چاہیے، یہ غم جسے لگ گیا اس دنیا میں یہ کامیاب، یہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جس سے یہ آخرت کا غم، فکر آخرت کا غم، قبر کا غم نہیں لگا، موت کی فکر نہیں ہوئی، خدا کی قسم یہ ناکام ہے۔ چاہے کروڑ پتی ہے، چاہے لاکھ روپے والا ہے، چاہے ڈالروں والا ہے، ریال والا ہے، کوٹھی بنگلے والا ہے، پراپرٹی والا ہے، چاہے گاڑیوں والا ہے، چاہے اولاد والا ہے، یہ ناکام ہے۔ ہاں کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا، کامیاب ہو گئے جس سے محمد الرسول اللہ راضی ہے، کامیاب وہ ہے جب وہ اللہ کے پاس جائے نا، جب اس کے موت کا وقت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے موت کا وقت ہے، اللہ اپنا دیدار کروا دے، یہ کامیاب ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کی موت کا جب وقت آ جائے، جس کے سامنے جنت کا محل دکھا دیا جائے، او میرے بندے یہ محل میں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، جنت کی حوریں بالہانوں سے سلام کر رہی ہو، آؤ آپ کے ساتھ ہمارا نکاح اللہ نے جنت میں کر دیا ہے۔ یہ آدمی کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے۔ ناکام وہ ہے جب اس کی موت کا وقت آ جائے نا، اللہ اس وقت اس کے جسم سے روح نہ نکل رہی ہو اور اس کے جسم میں روح سکڑ جائے اور اسرائیل سختی سے کھینچ رہے ہو، یہ نہ چیخ سکتا ہے، نہ چیخ سکتا ہے، نہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی یہ رو سکتا ہے، نہ ہی فریاد کر سکتا ہے۔ اولاد پاس بیٹھی ہوئی ہے، بیوی بیٹھی، جوان بیٹے بیٹھے، ہاں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، خاندان والے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، انہیں یہ خبر ہی نہیں اندر کیا بیت رہی ہے۔ اسے وہ ایک آدمی ہی نظر آ رہا ہے، وہی دو آنکھوں والا، وہی زبان والا،
وہی چہرے والا، وہ کہہ رہے یہ بیمار ہے، اندر کا عالم وہ نہیں جانتے، ایک وہ جانتا ہے، ایک اس کا رب جانتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں آخرت کی فکر کر لو، سب نے مرنا ہے۔ اللہ نے دو ٹوک اعلان کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو آیا یہ جانے کے لیے ہی آیا، کوئی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی رہتا تو ہمارا پیارا نبی، ہمارا محبوب نبی، شفیع المذنبین نبی، حسین الجمیل نبی، آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئی زمین پہ رہتے، محمد رسول اللہ کے والدین رہتے، محمد رسول اللہ کے پیارے معصوم بچے رہتے۔ اللہ نے اپنے نبی کی زندگی میں، بلکہ نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی حضور کے والد کا سایہ اٹھا کر حضور کو یتیم بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ یتیم نبی بن کے آیا ہے، اس لیے یتیم بنایا تاکہ یتیموں کو تسلی ہو جائے، تم ہی یتیم نہیں ہو، تمہارا نبی بھی یتیم تھا، اس نے بھی یتیمی کی زندگی گزاری ہے۔ اگر ماں کا سہارا سر سے چھن گیا ہے، تمہیں حوصلہ ملے، اکیلے تمہاری ماں کی روح ہی اللہ نے نہیں نکالی، اور بچپن میں ماں کی محبت سے تم ہی محروم نہیں ہوئے۔ تمہارے نبی کی زندگی جب 6 سال ہوئی، اللہ نے ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھا دیا، پھر 8 سال کی عمر میں دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھا دیا۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ امت کو تسلی ہو جائے اور امت کو ایک سبق بھی مل جائے کہ تم اپنے بچوں کے باپ تو ہو لیکن رب نہیں ہو، اپنے بچوں کے سرپرست ہو لیکن رب اور خالق اور مالک اور رازق تم نہیں ہو، بچوں کے پالنے والے تم نہیں ہو، بچوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اسے پالنے والا بھی اللہ ہے، اور اس کی ساری ضرورتوں کو پورے کرنے والا بھی اللہ ہے۔ بچوں کے پالنے والے تم نہیں ہو، بچوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اسے پالنے والا بھی اللہ ہے، اور اس کی ساری ضرورتوں کو پورے کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ دنیا کو اللہ دکھا رہا ہے، رازق ہم ہیں، مخلوق کے دل میں ہم ڈالیں گے، مخلوق ان سے پیار کرے گی، ان کے خرچے اٹھائے گی، شفقت کرے گی، اور یہ پل جائیں گے۔ اپنی فکر کرو، بچوں کی شادیوں کی فکریں، بچوں کے مکان کی فکریں، ساری فکریں کرتے 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 سامنے موت کھڑی ہوتی ہے، اسرائیل آ جاتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ اب وقت ہو، اب میں تیاری کروں گا۔ پھر تیاری کا موقع مسلمانوں نہیں ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، بدلہ اللہ جنت میں دے گا، آخرت میں دے گا۔ یہ دار الامتحان ہے، یہاں پہ اللہ امتحان لے رہا ہے، اور بڑے عجیب امتحان ہیں، یاری اور دوستی کے، محبت کے امتحان بڑے کڑے ہوتے ہیں، بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں۔ محبت کے پیپر میں بڑے سخت سے سخت امتحان لیے جاتے ہیں، کبھی دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی لے کے امتحان لیتا ہے، کبھی غریب بنا کے امتحان لیتا ہے، بھوکا رکھ کے امتحان لیتا ہے، کبھی کھلا پلا کے اور کروڑپتی بنا کے بھی امتحان لیتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، جب میں اسے دیتا ہوں یہ شکر کرتا ہی نہیں کرتا، اور جب میں اسے لیتا ہوں یہ صبر کرتا ہی نہیں کرتا۔ یہ عبد شاکر بن کے نعمتوں میں میرا شکر کرتا ہے، اور مصیبت میں عبد صابر صبر کر کے میرا بندہ بنتا ہے، نہیں بنتا۔ یہ زندگی میں دو ہی حالتیں ہیں، یا تو نعمتوں والی زندگی ہوگی یا پریشانیوں والی زندگی ہوگی۔ اللہ آزماتا ہے، کیسے آزماتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، والجوع بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ اور جانوں کی کمی سے۔ کبھی یہ ہوگا اولاد سے گھر کی بہاریں ہیں، اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، آگے پیچھے ساری اولاد اللہ لے لیتا ہے، جیسے رسول اللہ کی نرینہ اولاد، لڑکے اللہ نے بچپن میں لے لیے۔ یہ کیا ہے؟ امتحان ہے۔ یہ کیا ہے؟ امتحان ہے۔ امتحان میں گلے نہیں کیے جاتے، امتحان میں گلے نہیں کیے جاتے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ تو کبھی اولاد دے کے آزماتا ہے، کبھی اولاد لے کے آزماتا ہے، کبھی والدین کی نعمت دے کے اللہ آزماتا ہے،
اور کبھی والدین کا سایہ سر سے اٹھا کے اللہ آزماتا ہے، کبھی مال دے کے آزماتا ہے، کبھی مال لے کے آزماتا ہے۔ اللہ کے امتحان ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آگے فرمایا اے میرے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اور فرمایا صبر والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہم خود نہیں آئے، ہمیں کسی نے پیدا کیا۔ زبان میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے، یہ بولتی ہے، کان سنتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، اور پاؤں چلتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، اور آپ کے اندر باڈی کے اندر جو اعضاء ہیں، دل ہے، جگر ہے، گردہ ہے، آنت ہے، یہ سب اپنے کام کر رہے ہیں۔ یہ پیچھے ایک طاقت ہے، کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وجود بھی دیا، صلاحیتیں بھی دی، سب کچھ دیا۔ اس لیے جب صدمہ پہنچتا ہے تو صبر والے کیا کہتے ہیں؟ صبر والے وہی ہیں جو کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم بکا ہوا مال ہیں، ہمارا خریدار اللہ ہے۔ ہاں آپ نے ایک چیز بیچ دی نا، پھر وہ آپ کی نہیں ہے، وہ جس نے بیچی ہے اس کا مالک وہ ہے۔ ہمارے جان، ہمارے مال اللہ نے خرید دیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرما رہے ہیں میں نے مومنوں سے خرید لیا ہے، ان کے مال بھی خرید لیا ہے، ان کی جانیں بھی خرید لی، اور میں نے انہیں بدلے میں پیسہ کیا دیا ہے، میں نے قیمت کیا دی ہے؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ان کی قیمت کیا ہے؟ جنت ہے۔ میں نے جنت کے بدلے میں ان کے مال بھی خرید لیے، ان کی جانیں بھی خرید لی۔ لہذا جب خریدار اپنی چیز لیتا ہے تو پھر گلے شکوے نہیں ہونے چاہیے، کہہ دینا چاہیے انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں، مالک اللہ ہے۔ آج باپ چلا گیا، آج ماں چلی گئی، آج اولاد چلے گئے، آج جو ہے نا میرے دوست احباب چلے گئے، آج ہمارے مسلمان بھائی دنیا سے جا رہے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ پیغام ہے، پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں۔ آگے تو جا رہا ہے اور پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں لیکن زبان پہ شکوہ نہ ہو۔ یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ یہ دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشوں پہ صبر کرنا چاہیے اور ہمیں فکر آخرت کرنا چاہیے۔ اس جہان میں اپنے آپ کو قیدی سمجھنا چاہیے۔ ہم قید خانے میں ہیں، اور میں نے کہا قید خانے میں، جیل خانے میں قیدی کا دل نہیں لگتا، چاہے جتنے مزے وہاں پہ ہوں، جتنی آسائشیں ہوں، جتنی نعمتیں ہوں، اس کا دل تو اپنے کچے مکان میں لگتا ہے، روکی سوکھی روٹی میں لگتا ہے، جیل خانے کی بریانیوں میں بھی دل نہیں لگتا۔ تو مسلمان کا دل اس دنیا میں لگتا ہی نہیں ہے۔ اسی حدیث میں آیا ہے مومن آدمی کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے نا، فرمائے اس کی روح اس کے جسم سے اتنی جلدی نکلتی ہے، ایسی خوشی خوشی نکلتی ہے، فرمایا جیسے پنجرے میں پرندہ ہے اور آپ نے اسے جو ہے نا دروازے کو کھولا تو یہ پرندہ خوشی سے اس پنجرے سے نکل کے اڑتا ہے فضاؤں میں، فرمایا ایسے روح بھی پرندے کی شکل میں آپ کے جسم سے اڑ کے جاتی ہے۔ کیوں اڑ کے خوشی سے کر جاتی ہے؟ اس لیے جاتی ہے جنت دکھا دی جاتی ہے، ہاں نبی علیہ السلام کا دیدار بھی کروا دیا جاتا ہے، انبیاء کرام بھی دکھا دیے جاتے ہیں، آپ کے نیک بزرگ وہ بھی آپ کو کہتے ہیں آؤ ویلکم، خوش آمدید، آئیے، اور جنت کے بالہانوں سے پورے پکار دی ہیں، جنت دکھا دی جاتی ہے، جنت کے نعمتیں سامنے آ جاتی ہے، سکرین جیسے لگی ہے۔ تو پھر یہ آدمی نہ ایسے ٹینشن بچوں کی ہوتی ہے اس وقت، نہ بیوی، یہ دنیا کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اور خوشی خوشی اپنے کریم رب کے پاس چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کے پاس چلی جا، راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی ہونے والی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے، تجھے اللہ نے راضی کیا، تو نے اللہ کو راضی کیا، سیدھا چلی جا، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اللہ کہتا ہے میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، انبیاء کرام نیک بندے، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ جب یہ صدا آتی ہے تو پھر مومن آدمی کی روح
इस दुनिया के कैदखाने से, इस दुनिया के पिंजरे से खुशी खुशी चली जाती है, और उस मोमिन के होंठों पे मुस्कुराहट भी आ जाती है, मुस्कुराहट भी आ जाती है खुशी से। और यूं मुस्कुराता हुआ चेहरा ये बता रहा होता है कि इसका इख्तिताम खैर पे हुआ है, इसका इख्तिताम ईमान पे हुआ है, इसकी बख्शिश हो गई है। और स्याह चेहरे, बिगड़े हुए चेहरे, अल्लाह अकबर, और चेहरों पे जो नहूसत, ये बता रही होती है पैगाम है सुधर जाओ, तुम्हारे साथ ही होना है। या तो चेहरे चौधरी के चांद की तरह मौत के बाद चमक रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, या चेहरे बिगड़े हुए होंगे, चेहरों पे कालक बनी हुई होगी। यूं चेहरा बना के अल्लाह के पास जाना चाहते हो या इस लाइन में आना चाहते हो, मर्जी तुम्हारी। मैंने दुनिया को दारुल अमल बना दिया, दारुल इम्तिहान बना दिया। यहां पे मेरी मर्जी के मुताबिक, मेरे महबूब की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारा लिए आखिरत की जिंदगी फिर बेहतर है। अगर यहां बना दी आपने अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी, तो आपके लिए जहन्नम है, फिर वहां की जिंदगी खराब है। ये जो दुनिया है ना, ये सराय और होटल की तरह है, ये रेस्टोरेंट की तरह है। 5 स्टार होटल है, और उसमें आप आए, आप वहां पे 1-2 दिन के लिए स्टे कर रहे हैं, मुसाफिर हैं। तो मुसाफिर आदमी सराय में, होटल में, या मस्जिद के किसी कमरे में, या मुसाफिर खाने में अगर रहता है, वहां पे बेहतरीन किस्म के कालीन है, अच्छे अच्छे खाने हैं, सब कुछ मौजूद है। तो क्या वो ऐसा करता है कि उसके पास जो जेब में पैसे हैं वो सराय में और उस होटल में लगाता है, और वहां पे जो है ना वो तरह तरह की गुलकारियां करता है, वहां पे उसको सजाता है, वहां पे उसी इमारत के अंदर जो है ना वो मेहनत करता है? कोई ऐसा नहीं करता। अगर कोई कहे, अगर कोई आदमी ऐसा हो और यूं करे, लोग कहेंगे पागल है, बेवकूफ है। पराए मकान में, पराए होटल में, पराए सराय में, पराए कमरे में आप अपनी जमा पूंजी लगा रहे हो। आपका घर जिस पहाड़ की चोटी पे है, जिस इलाके में है, वहां जाओ, उस घर में मेहनत करो, बच्चों के लिए वो घर बनाओ, सजाओ। तो हम दुनिया में तो अक्लमंद हैं, हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन आखिरत के हवाले से हम बड़े नादान हैं। हमारा असली घर, मैंने कहा, वो जन्नत है, आखिरत है, उसको बनाने की फिक्र ही नहीं है। और इस सराय में, ये दुनिया सराय है, ये हमारे लिए होटल की तरह है, ये मुसाफिर खाना है, और इस मुसाफिर खाने में इसके लिए सारी फिक्र है। दुनिया की फिक्र गालिब, आखिरत की फिक्र गालिब नहीं है। ये नाकामी की निशानी है। इसलिए हमें आखिरत की फिक्र गालिब करनी है। आखिरत की फिक्र क्या करनी है? गालिब करनी है। एक और अल्लाह वाले ने बड़ी अजीब बात कही है। फरमाया, आप गए किसी होटल में, रात को रहे, और जब आप सुबह उठे, आपके साथ बच्चे भी थे, आपका एक बच्चा गुम हो गया, आपका एक बच्चा सराय से, होटल से गुम हो गया, आपको परेशानी होगी। आपने जब कॉल की आपने घर को कॉल की, तो घर वालों ने बताया बच्चा तो घर पहुंच गया है। तो मुझे ये बताओ, आप सराय में हो, आपका बच्चा गुम होके घर पहुंच गया, आपको 5 मिनट बड़ी तकलीफ हुई होगी, 5 मिनट बड़े गम में गुजरे होंगे। किस लिए? कि फिराक हो गया, जुदाई हो गई, बच्चा बाप से बिछड़ गया। हर बाप रो भी जाएगा, आंसू भी निकलेंगे, लेकिन जूं ही काल मिलाएगा घर से या रिश्तेदारों के घर से, कहा जाए कि आपका बच्चा हमारे पास है, मुझे ये बताओ, ये आदमी अब खुश होगा या रोएगा? खुश होगा। ये मिठाइयां तकसीम करेगा, ये मिठाई तकसीम करेगा, ये खुश होगा। अच्छा हुआ बच्चा अपने घर पहुंच गया, अच्छा हुआ बच्चा अपने रिश्तेदारों के पास पहुंच गया, अच्छा हुआ बच्चा अपने महबूबों के पास, अपने प्यारों के पास पहुंचा है, दुश्मनों के पास नहीं पहुंचा। यही मिसाल दुनिया की है। ये दुनिया में मैं रह रहा हूं, आप रह रहे हैं, मुआशरे में रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमाता है। कभी यूं होगा, हम सराय में बैठे हैं और हमारे बाप का साया सर से उठ गया, हमारी मां का साया सर से उठ गया, वो अपने असली घर चले गए। जैसे बेटा अपने असली घर पहुंच गया, तुम रोते नहीं हो, परेशान नहीं होते, अच्छा हुआ अपनी असली घर पहुंच गया। यूं ही मोमिन आदमी हर मुसीबत में, हर हादसे में और अपने प्यारों के बिछड़ने के बाद उसके दिल की कैफियत ये होती है, 1 मिनट के लिए वो परेशान हो जाता है। ये परेशानी प्यारों की जुदाई में होती है,
اور اس جدائی میں آنکھ سے آنسو بھی نکل جاتے ہیں، لیکن جب زبان پہ یہ کلمہ آ جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں، ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے، بیٹا چلا گیا، باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، دوست چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، لیکن گئے کہاں ہیں؟ دشمنوں کے گھر گئے ہیں؟ اللہ کے پاس گئے ہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ آخرت میں گئے ہیں، ایمان کے ساتھ گئے ہیں، تو جنت گئے ہیں، جنت گئے ہیں، اپنے اصلی گھر میں گئے ہیں، اپنے پیارے کریم رب کے پاس گئے ہیں، رشتہ داروں میں گئے ہیں، نیکوں میں گئے ہیں، انبیاء کے پاس گئے ہیں، صحابہ کے پاس گئے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس گئے ہیں، اپنے نیک بندوں کے پاس گئے ہیں، تو یہ خوش ہو جاتے، شکر اللہ ہمارے پیارے گئے ہیں، تو کلمے پہ ان کی موت آئی ہے، ایمان پہ ان کی موت آئی ہے، جنازہ ہم نے پڑھا ہے، یہ پھر خوش ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ فراق کے ہیں، وہ جدائی کے ہیں، کہ ایک وقت، ایک پیریڈ جو ایک ساتھ گزارا ہے، اس جدائی میں آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ حضور کی سیرت بتاتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوتی ہے، حضور نے اسے جھولی میں یوں اٹھایا ہے، پیار کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، میرا سہارا بنے گا۔ بیٹے سہارے ہوتے ہیں، بیٹوں سے بڑی امیدیں ہیں، لیکن اللہ اپنے پیاروں کو ان سہاروں کا محتاج نہیں کرتا۔ اٹھا دیا کہ تجھے پالنے والا میں ہوں، تیرا سہارا میں ہوں، تیرے دین پہنچانے والا میں ہوں۔ اولاد اللہ نے، نرینہ اولاد حضور کی بچپن میں اٹھا کے بتا دیا کہ میرے نبی کا پالنے والا، اس کا ہمدرد میں ہوں، تاکہ اس کے اوپر کسی کا احسان نہ ہو۔ باپ کو اٹھایا، باپ کا احسان بھی نہ ہو، ماں کو اٹھا دیا، ماں کا احسان بھی نہ ہو، دادے کو اٹھا دیا، دادے کے احسان بھی نہ ہو، بچوں کو اٹھا دیا، بچوں کے احسان بھی نہ ہو، تاکہ اس کے اوپر صرف میرا ہی احسان ہو۔ ابراہیم ہاتھ میں حضور نے اٹھائے ہیں، آنکھوں سے حضور کی یوں آنسو بہ رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابی، یہ تو رحمت ہے، یہ آنکھوں سے آنسو آنا، یہ تو دل کے نرم ہونے کی نشانی ہے۔ فرمایا اے ابراہیم ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں، آگے تو گیا، پیچھے پیچھے ہم آ رہے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے بچھڑے تو نہیں ہے نا، جب پتہ ہو کہ بیٹا گھر گیا ہے، ہم بھی آئیں گے پیچھے، پھر ملاقات ہوگی، ماں چلی گئی ہے پیچھے ہم بھی آئیں گے، پھر ملاقات ہوگی، باپ چلا گیا پھر پیچھے ہم آ رہے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ ایک جگہ ملاقات کی ہے، وہ جنت ہے، تو پھر ٹینشن کس بات کی لینی ہے؟ ہاں جو ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائے پھر کبھی ملاقات ہی نہیں ہوگی، کبھی دیدار ہی نہیں ہوگا، کبھی گپ شپ ہی نہیں ہوگی، کبھی جو ایک ساتھ رہیں گے نہیں، پھر تو پریشانی ہونی ہے نا، پریشانی۔ تو حضور نے بتایا اے ابراہیم تیرے جدائی میں ہم غمگین ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں۔ اللہ کے فیصلے پہ یہ آنکھوں سے آنسو غم میں نکلنا، یہ میت کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ ہمارے اوپر کچھ حقوق اللہ کے ہیں، کچھ حقوق بندوں کے ہیں، کچھ حقوق میت مردوں کے ہیں۔ مردوں کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے، جیسے جنازہ پڑھنا، غسل دینا، دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا اپنے پیاروں کے لیے۔ ایک حق یہ بھی ہے رشتہ داروں کا، دوستوں کا، بھائیوں کا، والدین کا۔ جب وہ دنیا سے پردہ کر لیں تو حضور کی سیرت بتا رہی آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے۔ ہاں زبان پہ گلہ نہیں آنا، زبان پہ شکوے نہیں ہونے۔ جیسے ہمارے ہاں جو جاہل لوگ، خصوصاً عورتیں، بڑے عجیب کفریہ کلمات کہہ دیتی ہیں، ایسے ایسے کلمات کہ آدمی سنتا ہے جس کی وجہ سے کفر حکمی لگ جاتا ہے کہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کے اوپر بھی اعتراض، اللہ کی شان میں گستاخی کے کلمات، وہ تو نہیں کہنے چاہیے، لیکن آنکھوں سے آنسو کا بہانا یا بہنا یہ میت کا حق ہے۔ باپ مر گیا، اس کی آنکھ سے آنسو نہیں بہ رہا، یہ اپنے دل کو دیکھے کہ اس کا دل کتنا شکی ہے۔ کیا حضور سے زیادہ یہ صبر کرنے والا ہے؟ حضور کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہے؟ حضور کی وفات پہ ابو بکر کی آنکھ سے آنسو نکلے ہیں، ابو بکر نے حضور کی پیشانی پہ بوسہ دیا ہے، عمر کے آنسو نکلے ہیں، عثمان کے نکلے ہیں، صحابہ کے نکلے ہیں۔ ہاں مرثیے نہیں پڑھے، ہاں انہوں نے یہ ماتم نہیں کیا جیسے ہمارے ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہو گئی ہیں۔ کل ایک جگہ ایک فوتگی میں تھے، میں نے دیکھا عورتوں کا ایک گروپ ہے اور وہ بڑے ترنم میں، بڑے ہی
جو ہے نا قافیہ اور ردیف ملاتے ہوئے بڑے منظوم انداز سے ایک مرثیہ پڑھ رہے تھے. میں نے جب اس کو سنا مجھے زمانہ جاہلیت کا وہ دور یاد آ گیا. زمانہ جاہلیت میں یہ چیزیں تھی جب کوئی مر جاتا تو رلانے والی عورتیں ہوتی تھی, رلانے والے مرد بھی تھے جو میت کے بارے میں ایسے ایسے اشعار کہتے تھے کہ انہیں پیسے دیے جاتے اور لوگ روتے رہتے. تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک مونچھوں والا آدمی ہے اور وہ ایک مرثیہ پڑھ رہا ہے, سارے رو رہے ہیں, بین کر رہے ہیں. دیکھا عورتیں بھی یوں کر رہی ہیں. یہ چیز زمانہ جاہلیت اولا کی چیزیں تھی. آج جہالت ثانیہ میں یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو رہی ہیں. بات میں فکر آخرت کے عنوان سے کر رہا تھا کہ ہم دنیا میں ایسے غرق ہو گئے, دنیا کی ایسی فکریں ہم نے کر دی ہیں, ہمیں آخرت کی فکر بالکل نہیں ہے. اپنے دل سے پوچھو. ہم سب جنازے پڑھتے ہیں نا لوگوں کے, اور غسل بھی دیتے ہیں اور قبر میں بھی اتارتے ہیں ہر روز, اور یہ بھی سنتے ہیں کیا ہوا, کہا اٹیک ہو گیا. کیا ہوا جی, فلاں بیماری ڈینگی میں مر گیا, فلاں ہو گیا. کیا ہو گیا, یہ بیمار تھا, بوڑھا تھا, جوان تھا, کہا بالکل جوان تھا, دلہا تھا, کیا ہو گیا, مر گیا. جب یہ اعلان سنتے ہیں نا, یہ تمہارے لیے میسج ہے, لیکن اس سے تمہارے دل کے کان سنیں گے. یہ پیغام ہے, تیاری پکڑو, ہر وقت تیار رہو. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں یوں تیاری پکڑو جیسے بیگ میں آدمی سفر کے جا رہا ہو, کپڑے تیار, بیگ تیار, سب کچھ تیار, بس پکار آ جائے کہ گاڑی آ گئی ہے تو بیگ ڈالا, بس تیار نکلے. یوں ہر وقت رب کی ملاقات کے لیے تیار رہو. اور رب کی ملاقات کی تیاری کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں خود تیاری کا طریقہ بتا دیا. فرمایا وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. فرمایا جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور تو وہ کیا کرے, کیسے تیاری کرے؟ فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے, نیک عمل کرے. کیا کرے؟ نیک عمل کرے. نیک عمل کون سا ہے؟ جو اللہ کے حکم حضور کے طریقے کے مطابق ہے, یہ نیک عمل ہے. یہ کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کا حکم نہیں ہے, رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے, یہ نیک نہیں ہے. یہ کام, یہ دین نہیں ہے, یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ چاہے اس کی ظاہری شکل صورت جتنی اچھی آپ کو لگ رہی ہو, لیکن وہ بدعت ہے. اور دوسری تیاری کیا ہے؟ فرمایا یہ تو عمل کے لحاظ سے تیاری ہے. عقیدے کے لحاظ سے تیاری کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ دو تیاری پکڑنی ہے. ایمان کی چوکیداری کرنی ہے, ایمان میں گڑبڑ نہ ہو, عقیدت توحید میں گڑبڑ نہ ہو, شرکیہ عقائد آپ کے نہ ہو, اور دوسری طرف اعمال صالحہ والی زندگی ہو. یہ تیاری کی فکر ہمیں کیسے لاحق ہوگی؟ فرمایا اس کے لیے وظیفہ یہ ہے, حضور نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت. فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو کیا کرو؟ ہر آدمی رات کو سوتے وقت فکر آخرت کا یہ مراقبہ کرے کہ میں ایک دن مروں گا, میرے پاس اسرائیل آئیں گے, میرا کیا بنے گا؟ کیا میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا کفر پہ ہوگا؟ میرے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں؟ پھر یہ سوچے. پھر مجھے کفن بھی دیا جائے گا, مجھے قبر میں دفنایا بھی جائے گا, پھر منکر نکیر آئیں گے, سوال کریں گے. ان سوالوں کی جواب میں دے پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا؟ پھر میں نے روز محشر اللہ کے حضور کھڑے بھی ہونا ہے, تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ مراقبہ ہر آدمی جب 24 گھنٹوں میں 5 منٹ کرے گا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سے آخرت کی فکر لگ جائے گی. وہ آزاد ہو گیا دنیا کے غموں سے. دنیا کا کوئی غم, کوئی ٹینشن اسے ٹینشن نہیں لگے گی. اسے آخرت کا فکر, آخرت کی غم دنیا کے غم سے نجات دلا دے گی. یہ بیمار ہے نا, تو بیماری کے اندر بھی سوچے گا یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہر حال میں یہ خوش رہے گا. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, ایک آدمی ان کے پاس آیا, حضرت آپ کا ایک جہاز تجارتی مال لے کے آ رہا تھا اور وہ فلاں سمندر میں غرق ہو گیا. حضرت نے کہا الحمدللہ. 5 منٹ بعد ایک اور آدمی آیا, کہنے لگا حضرت وہ جہاز جو ڈوبا تھا وہ بچ گیا. حضرت نے پھر کہا الحمدللہ. وہ پہلے نے پوچھا حضرت
جہاز ڈوبا، میں نے کہا تو آپ نے پھر بھی الحمدللہ کہا. جب آپ کو خوشخبری سنائی گئی جہاز بچ کے، آپ نے پھر الحمدللہ کہا. یہ کیوں؟ فرمایا جب مجھے کہا گیا آپ کا جہاز ڈوب گیا تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، خوردبین لگا کے دیکھا، اور میں نے دل سے پوچھا کہ میرے دل کو اس پہ غم ہوا یا نہیں ہوا؟ آخرت کا غم ہے یا مال کے چھن جانے کا غم ہو گیا؟ فرمایا میرے دل کو کوئی غم نہیں تھا. مال فانی ہے، چلا گیا کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایمان باقی ہے، عمل باقی ہے، آخرت کا درد لگا ہوا ہے. فرمایا میں نے الحمدللہ کہا. ایمان بچ گیا، مال جائے تو جائے. فرمایا پھر جب دوسرے نے کہا کہ مال بچ گیا، فرمایا میں نے پھر الحمدللہ کہا. فرمایا میں نے اس لیے کہا کہ مال آ گیا تو مال ملنے پر مجھے کیا خوشی ہوئی ہے؟ فرمایا مجھے کوئی خوشی نہیں، مجھے اصل خوشی ایمان پہ ہوتی ہے، اصل خوشی نیک عمل پہ ہوتی ہے، نماز پہ، روزے پہ، زکوٰۃ پہ، حج پہ. جب اللہ نیکی کا کام مجھ سے کرواتا ہے، یہ اصل آخرت کا سرمایہ ہے. فرمایا اس پہ خوشی ہے. یہ باقی دنیا کی چیزیں ہیں، یہ ضرورت ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے، ہم مکمل دنیا کو تو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن اتنا کریں دنیا میں لگے رہیں، کام کریں تمام شعبوں میں. اس سے اللہ کے حکموں کے مطابق، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزاریں، تاجر تجارت کریں، اور اسی طرح دیڑھی دار اپنی دیڑھی لگائے، لیکن اللہ کے حکموں کے مطابق، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق. یہ عبادت ہوگا. اور رات کو فکر آخرت کا یہ مراقبہ کرے، انشاءاللہ اس سے آپ کی اور ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا. وقت پورا ہو گیا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اذان ہوگی، پھر سنتیں پڑھیں.